أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 25 رسم الخط۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف و یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، ان پر نشان بنا ہوا ہے۔ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقفہ نہ کریں۔ ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ چلیے پہلے قاعدے کو سمجھ لیتے ہیں۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ، تو یہ طریقہ ہے لکھنے کا، جیسے کہ فا کے ساتھ الف ملا ہوا ہے، اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی مطلب لکھا جاتا ہے ایسا ہے اور پڑھنا اس کو ایسا ہے۔ اور اسی طرح الف و لکھے ہوئے ہوں گے مگر پڑھے نہیں جائیں گے، ان پر نشان بنا ہوا ہے، نشان بنا ہوا ہوگا گول جیسا، الف کے اوپر بنا ہوا ہے۔ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ یہ جو نیچے کے نقشے میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، دوسرے صفحے میں بھی ہیں، آج 2 صفحے بھی ایک ہی ویڈیو میں پڑھیں گے ہم۔ جو لکھے ہوئے ہیں یہ پورے قرآن میں آئیں گے یہ الفاظ۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ اس قاعدے کے اندر امپورٹنٹ چیز، مین چیز جو ہے وہ لفظ انا ہے۔ یہ جو انا ہے، حمزہ زبر آ، نون علیہ زبر نا، انا۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ جیسے ولا انا ہے، نون علیہ زبر نا ہے یہاں، یہ الف کہیں بھی پڑھا نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد یہاں پر پڑھیں، انا کی طرح پڑھیں گے، ولا انا، اس طرح پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، پڑھتے پڑھتے اگر ٹھہر جائیں تو اس پر وقف نہ کریں۔ اگر وقف کرتے ہیں تو اس کا قاعدہ بدل جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر لفظ انا پر اگر سانس ٹوٹے تو الف پڑھا جائے گا، لوٹا کر پڑھنے پر وہی انا کی طرح پڑھیں گے۔ یعنی مطلب اگر اس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس وقت اس کو انا پڑھیں گے، انا۔ ولا انا، اگر اس پر وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، ہمیں رکنا ہے یہاں پر، ولا انا، ایک زبر ہے نا، ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، وقف کے قاعدے میں ہے یہ۔ ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ اب اس میں ہمیں لکھنے کا طریقہ کون سا ہے اور پڑھنے کا طریقہ کون سا ہے، کیسے معلوم کریں گے؟ یہاں پر دیکھیں، افا اماتا، یہاں پر نشان بنا ہوا ہے، اوپر پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ الف و یا لکھے ہوئے مگر پڑھے نہیں جاتے، ان پر نشان بنا ہوا ہے، یہاں پر نشان بنا ہوا ہے، تو یہ لکھنے کا طریقہ ہے۔ یہ جو ہے یہ لکھنے کا طریقہ ہے۔ یہ جو اوپر جو بھی ہیں جملے، کلمات، یہ جو لکھنے کے طریقے ہیں، اور نیچے کا جو ہے یہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ یعنی مطلب یہ لکھا ایسا جاتا ہے لیکن پڑھنا اس کو ایسا ہے، یہ اس سبق میں سمجھایا جا رہا ہے۔ افا اماتا، افا اماتا، اس طرح پڑھیں گے۔ افا، یہ الف زائد ہے، یہاں پر الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح
اس قاعدے کے اس سبق کے دونوں صفوں کے اندر سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو الف مدہ کو، اور جو الف آتا ہے لکھا ہوا رسم الخط میں، وہ الف کو تو پہچان لیتے ہیں، اور یا اور واو کو کیسے پڑھنا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ چلیے میں پڑھ کے دکھا دیتا ہوں، اور دوسری ویڈیو میں پورا سبق آئے گا۔ موسیٰ، یا اس طرح پڑھیں گے اس کو، لکھنے کے طریقے کو، موسیٰ، یہ پڑھنے کا طریقہ ہے، یعنی مطلب اصل اس کو اس طرح پڑھا جائے گا۔ اب لکھنے کے طریقے میں عیسیٰ، یا لکھنے کا طریقہ ہے یہ۔ اب پڑھنے کا طریقہ پڑھتے ہیں، عیسیٰ، پڑھنے کا طریقہ مطلب اصل جو پڑھنے کا لہجہ ہے وہ اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ اصل ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کہتے ہیں۔ اب اس کو واو کا ہے زکوات، لکھنے کا طریقہ ہے یہ، اور پڑھنے کا طریقہ کیسا پڑھیں گے، اصل کیسا ہے، زکات، جیسے کہ اردو کے اندر خواجہ اگر لکھا جائے تو واو کو حذف کر دیا جاتا ہے، واو کو پڑھا نہیں جاتا، لیکن واو لکھتے ہیں اس میں، خواجہ لکھتے ہیں، اور خا واو الف جیم ہاں، خواجہ لکھتے ہیں، لیکن پڑھنے اس کو جب پڑھا جاتا ہے تو خواجہ پڑھا جاتا ہے، خا الف، واو نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر زکوات، لکھنے کا طریقہ ہے یہ، لیکن اس کو پڑھا کیسے جائے گا، زکات، صلوات، لکھنے کا طریقہ ہے۔ اب اس کو پڑھا کیسے جائے گا، صلاۃ، اس طرح اس کو پڑھیں گے، اور مکمل سبق دوسرے ویڈیو میں آئے گا انشاءاللہ۔